والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريات أهل بيته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. نگاہیں ولی میں وہ تصویر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ الزہرا، حسنین دو پھول ہیں تو گلاب علی ہیں. ہر ایک یزیدی سے کہہ دو کہ ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے. میرا ایمان علی ہے. حمد و صلوات کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے انتہا انگن درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک کا بہت زیادہ شکر ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ سمیت ہم سب کی جان ہے. عزیزان گرامی، بلا تمہید آج کا ہمارا موضوع امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کے مرتبے کے حوالے سے آج چند گزارشات پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سوہنے بھائی بھی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب جمعہ شریف کے دن خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 30 سال بعد ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال بڑے ہیں، حضرت علی 30 سال چھوٹے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچوں میں سب سے پہلے ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے آپ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ پہلا اسلام قبول کرنے والا بچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ہیں۔ آپ کی اس وقت عمر مبارک 10 سال تھی جب آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابی طالب ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی، کسی دوسری ذات کی، کسی دوسری عظیم شخصیات میں سے کسی کی بھی ولادت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ آپ کی بزرگی کی علامت ہے، اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ واحد آپ ہی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ وقت قریب تھا جب آپ کی ولادت تھی، تو والدہ ماجدہ اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہی تھی، جن کی وجہ سے وقت قریب ہونے کی وجہ سے اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ کسی اور کے مکان میں چلی جائیں، لیکن یہ بھی آپ کی ولادت باسعادت میرے اللہ کی رضامندی سے ہی تھی۔ یہ علی وہ ذات ہیں کہ جن کو اتنا مرتبہ، اتنی شان، اتنا مقام عطا کیا گیا۔ پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، آنکھ نہیں کھولی تھی، جب کھلی آنکھ تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ سامنے تھا، محمد عربی کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے تھا۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلے رونے کی آواز آتی ہے، لیکن مولا علی کی ولادت ہوئی تو رونے کی آواز نہیں تھی، آنکھیں بند تھی، گھر والے پریشان تھے، آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے، آواز کیوں نہیں نکل رہی۔ لیکن جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا علی کی ولادت ہو گئی ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو جب اپنے ید اللہ والے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور جیسے یہ ہاتھ علی
علی جب میرے نبی کے ہاتھوں میں آئے تو حضرت علی کی نگاہ کھلتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں تو پہلی نگاہ جو ہے کسی اور چیز پر نہیں پڑی بلکہ محمد عربی کے چہرے پر پڑتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سب سے پہلے آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر دنیا کا منظر آپ کے سامنے آیا، اور علی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے۔ اور تاریخ والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو گٹی دی گئی تھی وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا داماد اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزارتے گزارتے یہاں تک کہ آپ کی شادی مبارک کا وقت آیا، جب پیغام رسالت پر بات گئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پیغام جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیغام کو قبول فرمایا، اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے، کیا تیرے پاس حق مہر ہے دینے کے لیے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے، ایک گھوڑا میرے پاس ہے اور ایک میرے پاس زرہ ہے، ان کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا تو جنگ کے لیے ہوتا ہے، تو لہٰذا گھوڑے کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، زرہ جو ہے اس کو بازار کے اندر لے جاؤ اور وہاں پہ جا کر فروخت کر کے میرے پاس آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ زرہ ہاتھ میں پکڑی مدینہ کے بازار کے اندر جب چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں اختلاف تھا، آپ کی محبت دیکھیں کتنی کمال کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تو جان نچھاور کرتے ہیں، اس لیے تو میرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ محمد جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں یہ آپس میں اس طرح ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں تو یہ بڑی محبت اور پیار فرماتے ہیں، آپس میں تو بڑا ہی شفقت فرماتے ہیں، آپس میں تو یہ بہت زیادہ آپس میں پیار اور شفقت فرماتے ہیں، اور جب کسی کافر کی باری آتی ہے، جب کسی کافر کی بات آتی ہے تو اس وقت پھر یہ ان کی تلواریں میانوں میں نہیں رہتی بلکہ میانوں سے باہر آ جاتی ہیں، اور پھر جب میرے نبی کی ناموس کی باری آتی ہے تو پھر اگر کسی کا سر قلم کرنا پڑ بھی جائے تو پھر مولا علی کی تلوار رکتی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں، مدینہ کے بازار میں آپ وہ تلوار لے کر وہ زرہ لے کر بازار کے اندر فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان جن کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، آپ کا وہاں پہ بازار کے اندر گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ زرہ لے کر بازار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی آپ پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں علی کیا بات ہے، آپ بازار کے اندر ہیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے آپ نے فرمایا کہ نانا عثمان خریدنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی محبت دیکھو، زرہ شاید 100 درہم کی ہو، شاید 200 درہم کی ہو، لیکن حضرت عثمان غنی نے خود ہی اس کا مول لگا کر آپ نے فرمایا کہ 400 درہم مجھ سے لے لے اور یہ زرہ جو ہے یہ مجھے عطا کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ بڑے خوش ہوئے، آپ نے وہ 400 درہم پکڑا اور زرہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں دیا، اور دینے کے بعد چند قدم ابھی چلتے ہیں، حضرت عثمان غنی آواز دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علی بھائی رک جاؤ، آپ کی شادی ہے، ہم جب کسی کی شادی پہ جاتے ہیں تو کسی کو تحفے تحائف دیتے ہیں،
ہم کسی کو انعام و کرام سے نوازتے ہیں، ہماری برادریوں کے اندر ہم نوندرا جس کو بولتے ہیں، ہم اپنی بھاجیاں ان کو دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو اتنا نوندرا ہے، لیکن عزیزان گرامی عثمان کا نوندرا دیکھو کتنا کمال کا ہے، عثمان کی بھاجی دیکھو کتنی کمال کی ہے۔ حضرت عثمان غنی جب علی المرتضیٰ چند قدم آگے چلتے ہیں، میرے عثمان نے فرمایا، کہا کہ علی ویر رک جا، آپ کی شادی ہے، میرا حق تو بنتا ہے نا کہ آپ کی شادی پہ کوئی تحفہ دیا جائے، یہ 400 درہم جو میں نے آپ کو دیے ہیں یہ آپ کی ذرہ کی قیمت ہے، لیکن آپ کی شادی کا جو تحفہ ہے یہ میری طرف سے ذرہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو ذرہ شادی کا تحفہ دے رہا ہوں۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت عثمان کی اور علی کی محبت کتنی کمال کی ہے، علی کا پیار کتنا کمال کا ہے، اور عثمان کی محبت حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کیسی ہے۔ آج ہم یقین کر جائیں، صحابہ کے نام پر لڑتے ہیں، صحابہ کے نام پر جھگڑتے ہیں، لیکن صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ رحماء بینہم، یہ تو آپس میں ان کی محبت رحم دلی بہت زیادہ ہے، ان کا تو پیار ہی بہت زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت، آپ کا پیار اتنا کمال کا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود روایت فرماتے ہیں، اور شہنشاہ عدالت اس روایت کے راوی ہیں، آپ خود اپنی زبان مبارکہ سے یہ بات فرما رہے ہیں۔ اب آپ کی محبت دیکھو کتنی کمال کی ہے۔ اگر عداوت ہو، دشمنی ہو، پھر آپس میں یہ باتیں کی نہیں جاتی ہیں، بلکہ پھر تو ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا حال ہے، یہ تو مسلمانوں محبت کا انداز اتنا کمال کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم خود فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حیدر کرار شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر 3 بہترین اللہ پاک نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، 3 بہترین فضیلتیں ایسی عطا کی گئی ہیں۔ اگر فرماتے ہیں کہ ان 3 میں سے اگر ایک فضیلت میرے پاس ہوتی، مجھے مل جاتی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا سے زیادہ وہ فضیلت جو ہے، دنیا زیادہ محبوب نہ ہوتی، بلکہ ایک فضیلت جو ہے وہ میرے نزدیک دنیا سے بڑھ کر ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اندر 3 فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی۔ لوگوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بتائیے وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں؟ حضرت عمر آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے اندر سب سے پہلی جو فضیلت ہے، جو اعلیٰ فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی، اپنی پیاری بیٹی، جن کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی اور سب سے مرتبے پر اور تمام عورتوں کی جو سردار ہوگی وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہوگی۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پہلی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ کا عقد جو ہے، آپ کا نکاح جو ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوا ہے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح سیدہ خاتون جنت کے ساتھ ہوا ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا، اور جو کچھ انہیں وہاں حلال ہے مجھے مسجد کے اندر حلال نہیں ہے۔ یہ بھی فضیلت علی المرتضیٰ کو ہے، یہ بھی فضیلت اور مقام اور مرتبہ علی کے لیے خاص ہے کہ جو چیزیں مسجد کے اندر عمر فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے حلال نہیں ہے وہ علی اور فاطمہ کے لیے حلال ہے۔ اور تیسری فضیلت
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تیسری فضیلت حضرت علی المرتضیٰ کے اندر یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم، جو جھنڈا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے وہ سب سے بڑھ کر فضیلت والا ہے۔ اور اس لیے تو حضرت سید پیر ہاشمی میاں آپ نے بڑی کمال کی قلم اٹھا کر آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمۃ الزہرا، حسنین دو پھول ہیں تو گلاب علی ہے، حسنین دو پھول ہیں، اور فرمایا کہ حسنین دو پھول ہیں تو گلاب علی ہے۔ اور باب ہاشمی نے اگلا جملہ بول کر ان لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک یزیدی سے کہہ دو کہ ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے اور ایمان علی ہے، اسلام علی ہے اور میرا ایمان علی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ پاک نے اتنا مقام اور اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت جمیع بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ قاریہ عالمہ فقیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا کہ عورتوں میں سے سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی کس عورت کا مقام ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی، جو سب سے مقام اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ عورت ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور آپ نے پھر سوال فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اور مقام مردوں میں سے سب سے اعلیٰ کون ہے؟ میری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کہ اگر مردوں میں سے سب سے اعلیٰ کوئی مقام اور مرتبہ رکھنے والا کوئی مرد ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ شان ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ علی المرتضیٰ کا مقام کتنا ہے۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آپ تشریف لے گئے اور وہاں پہ مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ فرمایا کہ ابو بکر تمہارا بھائی یہ ہے، عمر تمہارا بھائی یہ ہے، عثمان تمہارا بھائی یہ ہے، ابو ہریرہ تمہارا بھائی یہ ہے، اور فرمایا کہ حمزہ تمہارا بھائی یہ ہے، فرمایا کہ طلحہ تمہارا بھائی یہ ہے، فلاں فلاں تمہارا بھائی یہ ہے۔ سب بھائیوں کو بھائی مل گئے لیکن آخر میں علی رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کے آثار اڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک و ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ آپ نے سب کے بھائی تو بنا دیے ہیں لیکن میرا بھائی کوئی نہیں ہے۔ اگلا جملہ سماعت فرمانا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا علی پریشان نہ ہو، دنیا میں بھی میں تمہارا بھائی ہوں، آخرت میں بھی میں تمہارا بھائی ہوں، میں دنیا اور آخرت کا تمہارا بھائی ہوں۔ یار جس کا بھائی امام الانبیاء ہو، جس کا بھائی امام الانبیاء ہو، جس کا سسر امام الانبیاء ہو، اس علی کی شان کیا ہوگی، اس علی کا مقام کیا ہوگا۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اب اس بات پہ اندازہ لگا لیجئے عزیزان گرامی، علی فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بھی مولا، ولیوں کے بھی مولا، تبع تابعین کے بھی مولا،
یہاں تک کہ امام الانبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء کے میرے نبی مولا۔ اب جس کے بھی مولا ہیں، علی اس کا مولا ہے، علی اس کا مولا ہے۔ اب یہ ایک پہلو تھا علی کے بارے میں۔ دوسرا پہلو اگر میں بیان نہ کروں تو پھر بدگمانی کروں گا مسلمانوں۔ ایک طرف علی میرے نبی کا مولا اور انبیاء کا مولا اور تمام امت کا مولا، اور ایک طرف میرے نبی نے جس صحابی کو، جس پیارے صحابی کو اپنے مسلح رسالت پر، مسلح رسول پر کھڑا کر دیا ہو، اور پیچھے ایک مرتبہ نہیں، تاریخ گواہ ہے، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، اپنا امام بھی مانا ہے، اور جس کا ابو بکر امام ہے اسی کا امام ابو بکر بھی ہے اور میرے نبی بھی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت پر کھڑے کرنے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی منتخب فرمایا ہے نا کہ آپ صدیق نماز پڑھائیں۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت پر کھڑا کیا، اور ادھر مولا علی جس کے مولا ہیں، اور ادھر ابو بکر بھی اسی کے ہی امام ہیں، اور وہاں پر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ بذات خود بھی ہیں، بذات خود بھی نماز پڑھنے والے ہیں، اور علی نے تو ان کو امام مان لیا ہے، علی نے تو ان سے اتنی محبت فرمائی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں عزیزان گرامی، ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، عثمان اور عمر سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور ہم در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسی جملے کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزیزان گرامی جس وقت خیبر اکھاڑنے کے لیے بہت سارے لوگ، یہاں تک کہ تاریخ گواہ سینکڑوں کی تعداد میں، اس خیبر کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا تھا، اکھاڑنے کی تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے علی کے ایک ہاتھ میں اتنی طاقت دی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے جنگ لڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو پھر شاعر کہتا ہے، اس دو مصروں کے اندر شاعر نے پورے خیبر کا جو نبی انداز جو ہے، پورے خیبر کا نظارہ جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے، اور ہم کنج جھوڑتے ہوئے کہا کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے ندان، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر کا نعرہ لگاتے ہیں، بالکل صراحتاً غلط ہے، بلکہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، اور ہم علی کو اپنی جگہ پر مقام دیتے ہیں، ابو بکر کو اپنی جگہ پر مقام دیتے ہیں، اور جو علی کے نعرہ لگانے والے اور جو ملنگ ہیں، میں ان کو جو جھوڑنا چاہتا ہوں، جن کو نہانے کا بھی پتہ نہیں ہے، وضو کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، علی کی شان دیکھو کتنی کمال کی ہے۔ میرے مولا کائنات آپ خود فرماتے ہیں، اگر کسی نے بھی مجھ سے بدلہ لینا ہو، نماز کی صورت میں مجھ سے بدلہ لے لینا، اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں اس وقت تک رکوع نہیں جاتا ہوں، میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا ہوں جب تک مجھے میرے رب العالمین کا دیدار نہیں ہو جاتا ہے۔ علی کا مقام تو یہ ہے، علی کی شان یہ ہے، علی وہ ہے جو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، علی وہ ہے کہ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی ترک نہیں کیا ہے۔ آج یقین کر جو ہم ان
موالوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو اپنی طہارت کا نہیں پتہ۔ یقین کر جائیں میں بذات خود یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ شالامار کے قریب مادھو لال حسین دربار شریف ہے، وہاں پہ ہم اس وقت طالب علم تھے، پڑھتے تھے، تو عرس لگا ہوا تھا، وہاں پہ عرس تھا، میلہ تھا وہاں پہ، تو چند طالب علم ہم وہاں پہ دربار شریف میں چلے گئے سلام کرنے کے لیے۔ عصر کی نماز کا ٹائم تھا، قریب تھا، ایک وہاں پہ بابا بیٹھا ہوا تھا، ہم ان کو بزرگ نہیں کہتے، وہ بابا بیٹھا ہوا، اتنے اس کے بال، بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبے بال، تو ایسا محسوس، بالوں سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ بابا جی کو کم از کم کو 6 مہینے تو پکے ہیں کہ اس بابا جی نے پانی بھی اپنے سر پہ نہیں پھینکا ہوگا کہ پانی ہوتا کیسے ہے۔ تو اس بابا جی نے 5 انگلاں دی اندر سگرٹ لا کے بیٹھا، ایک سوٹے دے نال جناب جی 5 سگرٹیں جناب جی ایک ساہ دے وچ ہی پی جائے، اے جناب جی نقشک پا کے یہ اسی علی دے ملنگ ہاں، علی شریعت کے خلاف نہیں چلتا ہے، شرع یہ کہتی ہے کہ سونا بالکل حرام ہے مرد کے لیے، پکڑنا بھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے، اور چاندی صرف اور صرف 4 ماشے، وہ بھی 1 نگ کے ساتھ مرد کے لیے جائز ہے۔ چاندی 4 ماشوں سے بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ اتنی زیادہ چاندی پہنے گا وہ بھی ناجائز ہے اس کے لیے، صرف چاندی 4 ماشے مرد کے لیے جائز ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی دھات ہو، لوہے کا چھلا ہو، پتل کا چھلا ہو، سونے کا چھلا ہو، ہیرے کا چھلا ہو، جیسا بھی ہو مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب جو 5 انگوٹھیاں پہن کے بابے بنے پھرتے ہیں، یہ پہلے اپنی شریعت کو ٹھیک کریں۔ اور اس بابا جی کو نا ہم نے ادھر اذان بالکل مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے کہا بابا جی نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیں نماز پڑھنے کے لیے، تو بابے کا جملہ سنیے، بابا کیا کہتے ہیں، کہتا ہے یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ہم نے تو اکٹھی پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے اکٹھی پڑھی ہوئی ہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم طالب علم تھے، طالب علمی دور کے اندر پھر ہم نہیں دیکھتے کہ کیا بات ہے کیا نہیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں بابا جی تسی کٹھیاں پڑھی ہوئی ہیں، دونوں کٹھے لتر بھی اتھی پہنے جی، تو ایسے لتر پہنن کو تسی یاد کرو گے، جس بزرگ دی ہستی تے تسی آئے بیٹھے ہو گئے، انہوں نے کدے نماز نہیں چھڈی، آج اس وجہ تو انہوں دے دیوے بلدے نے۔ تو برائے مہربانی اگر ہم بزرگوں سے پیار کرتے ہیں تو بزرگوں کی سیرت کو بھی اپنائیں، علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو علی کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ میرے مولا کائنات نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، کبھی آپ نے سنت کو حیا نہیں کیا، کبھی آپ نے سنت کو ایسے پامال نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مولا علی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صحیح معنوں کے ساتھ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔